آیا ناموں کا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام فیضان حبیب میں عبدالحمید نعیمی آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا موضوع ہے فضائل اہل بیت قرآن مجید کی روشنی میں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعدد حوالے سے شانیں ہیں، بزرگیاں اور فضیلتیں مسلم ہیں۔ ان میں سے ایک حیثیت اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، تو اس اعتبار سے ہم نے چاہا کہ اہل بیت کی شان قرآن مجید میں کس کس انداز سے رب تعالیٰ نے بیان کی وہ آپ کے سامنے رکھی جائے۔ متعدد آیات میں اس شان کو بیان کیا گیا ہے۔ کچھ آیات کی تشریح بقدر ضرورت اور باقیوں میں نہایت اختصار سے اس کا لب لباب اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اہل بیت اطہار کی صحیح، سچی، پکی، حقیقی، تحقیقی محبت نصیب فرمائے۔ سورہ احزاب میں رب تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ جزئی نیز اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے گھر والو تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے، خوب پاک کر دے، خوب صاف کر دے۔ اہل البیت، اے نبی کے گھر والو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والے متعدد قسم کے افراد ہیں۔ آپ کی اولاد، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے نواسے، آپ کی بیٹی فاطمہ اور آپ کی دیگر بیٹیاں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو فرمایا اے آل بیت، اللہ تعالیٰ کا یہی ارادہ ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ رجس، را جیم سین، رجس ایسی پلیدی، ایسی ناپاکی، ایسی بری چیز جس کا تعلق باطن سے ہو، اخلاق سے ہو، اس کو کہا جاتا ہے۔ ناپاکی کے لیے دو الفاظ استعمال فرمائے گئے، نجس اور رجس۔ نجس یا نجس ظاہری ناپاکی کو کہا جاتا ہے، جیسے شراب، پیشاب وغیرہ، اور رجس اخلاقی ناپاکی جیسے حسد، بغض، عجب، خود پسندی، تکبر، کفر، شرک، ریاکاری، نفاق،
طمع طول عمل، سوء ظن بدگمانی، برے شکوک و شبہات، شہوت بخل، عجلت جلد بازی، رحمت خدا سے مایوسی، تقدیر کا انکار کرنا وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا لیذہبا، تاکہ وہ لے جائے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ جس طرح پہلے تم کو پہلے اس سے دور کیے ہوئے ہے، اسی طرح تم کو ہمیشہ دور کیے رکھے، وہ تم سے اس کو دور ہی رکھے، تم اس کے نزدیک نہ جانے پاؤ، وہ تمہارے نزدیک نہ پھٹکنے پائے، وہ ساری کی ساری اخلاقی پلیدی تم سے دور رہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے تھی لیذہبا اب وہ لے جائے، نہیں، وہ تھی ہی نہیں، اور اسی طرح وہ نہ رہے، ہمیشہ نہ رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ یہ آیہ مبارکہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ سے شروع ہوئی، جس میں ازواج مطہرات کو خطاب ہے، تو یہ خطاب بھی ازواج مطہرات سے ہی ہے، اور حدیث پاک کی وجہ سے اس میں حضرت سیدنا علی، حضرت سیدتنا فاطمہ، حضرت سیدہ فاطمہ اور حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی شامل مانے گئے۔ تو اس آیہ مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اہل بیت کی وہ فضیلت، وہ بزرگی اور وہ شان ہے کہ سبحان اللہ، یہ جس طرح ظاہری نجاست سے پاک ہیں، محفوظ ہیں، اسی طرح یہ باطنی اخلاقی برائی سے اور گندگی سے پاک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر خاص فضل ہوا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا، پس فرما دیجیے اے محبوب، آؤ تم، نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو، وَأَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا، اپنی عورتوں کو، وَنِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو، وَأَنفُسَنَا، اور اپنے آپ کو، وَأَنفُسَكُمْ، اور تم کو، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کریں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم ڈالیں لعنت اللہ کی جھوٹوں پر۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے مقدسہ میں عیسائیوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اور بعض نے کہا کہ خدا ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ان دونوں حضرات کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سمجھایا، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ نہیں، ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، صرف ان کی والدہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ پھر تو آدم علیہ السلام کو بھی خدا ماننا چاہیے، کہ عیسیٰ علیہ السلام تو صرف ماں سے پیدا ہوئے، وہ ماں سے بھی نہیں پیدا ہوئے، اور نیز حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی خدا ہونی چاہیے کہ وہ بھی نہ ماں سے پیدا ہوئی نہ باپ سے پیدا ہوئی۔ اس پر وہ حضرات لاجواب ہو گئے۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، انہیں سمجھانا چھوڑ دیجئے، ان سے دو ٹوک بات فرمائیے، فَقُلْ تَعَالَوْا، فرمائیے ان سے آؤ، نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹے لے آتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم بھی اپنی عورتیں لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتیں لے کر آتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم بھی اپنی جانیں حاضر کرو، ہم بھی اپنی جانیں حاضر کرتے ہیں، ثُمَّ نَبْتَعِلْ، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پس ہم لعنت ڈالتے ہیں اللہ کی جھوٹوں پر، کذب کرنے والوں پر۔ تو نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشہور روایت کے مطابق حضرت سیدنا علی، حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سمیت تشریف لے کر گئے۔ اور غیر مشہور روایت میں ہے کہ ان حضرات کے علاوہ حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، اور ساتھ ان کی اولادوں سمیت آپ تشریف لے کر گئے۔
یہ غیر مشہور روایت جو اس کا حوالہ ہے روح المعانی، اور انہوں نے ابن عساکر کے حوالے سے یہ روایت درج کی ہے۔ یہاں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن اور دیگر آل بیت کی فضیلت یوں ثابت ہوئی کہ تھے یہ نواسے مگر مقام بیٹوں کا دیا، بلکہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بیٹے کا مقام دے کر ساتھ لے کر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، وحی کے نزول کے وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 10 سال تھی، تو 30 سال نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عمر میں کم تھے۔ تو یہودیوں نے جب دیکھا یہ چمکتی ہوئی صورتیں میدان میں آ گئی ہیں، اب یہ مبالغہ کریں گی، تو وہ ڈر کے مارے رفو چکر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین، ایک اور آیہ مبارکہ میں رب تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ فرما دیجئے کہ لوگو میں تم سے نہیں مانگتا علیہ اس پر، اس تبلیغ پر، اس سمجھانے پر، اس دین کی محنت پر، اجرن کوئی مزدوری، کوئی اجرت، کوئی اجر، الا المودۃ، ہاں مودت گہری محبت مانگتا ہوں، فی القربہ قربہ میں۔ انصار صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس زہری مال اموال تھوڑے ہیں، اخراجات آپ کے زیادہ ہیں، تو انہوں نے اپنے مال حضور کی خدمت میں ہدیتاً پیش کیے اور اپنی طرف سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کا ارادہ کیا۔ وہاں پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، فرمایا ان کو بتا دیجئے اور ساری دنیا کے لوگوں کو بذریعہ اس آیت کے بتا دیجئے کہ میں تم سے اس پر کچھ بھی نہیں مانگتا، ہاں قربت کی محبت مانگتا ہوں، مودت مانگتا ہوں۔ مودت مانا گہری محبت، قربہ قربت سے ہے بمانا نزدیکی، قربت قریبی، قرابت داری، قریب ترین رشتہ، قریب ترین تعلق والا۔ اس میں آل بیت نبوت بھی شامل ہیں، آل قصائن جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے چادر میں لپیٹ لیا تھا وہ حضرات بھی شامل ہیں، یعنی حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہیں آل قصا کہا جاتا ہے۔ قصا مانا چادر اور آل والے چادر والے۔ اسی طرح آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس وغیرہ، یہ سارے اقوال اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں آئے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں میں تم سے اجرت نہیں چاہتا، مزدوری تم سے نہیں چاہتا، نہ مالی نہ خدمت کی، صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں تمہارا قریبی ہوں، اس قرابت کی وجہ سے تم میری مخالفت نہ کرو، مجھ سے محبت اور مودت رکھو، میری مخالفت چھوڑ دو۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آیت میں اتنے معنی کس طرح سمو دیے گئے، الفاظ وہی لیکن معنی بدل بدل کر جدا جدا ہو کر یہ کیسے مراد لیے جائیں گے؟ تو علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ احادیث پاک اور صحابہ کرام کی تحقیقات کے حوالے سے ہم نے اس آیت کی یہ معنی مقرر کیے اور ان کی اس طرح تفسیر کی۔ مثلا موجم کبیر میں کہ ابن عباس نے فرمایا کہ اس آیت کا معنی یہ ہے ان قریش سے فرما دو کہ تم میرے قریبی ہو، میں تمہارا قریبی ہوں، پھر رشتہ داری کے باوجود، اس قرابت کے باوجود تم میری مخالفت کیوں کرتے ہو؟ میری مخالفت چھوڑو، مجھ سے محبت رکھو، اس قرابت داری اور رشتہ داری کو سامنے رکھو اور مجھ سے دکھ دور کرو، مجھ کو دکھ نہ دو۔ جیسے رشتہ داروں کو بچاتے ہیں اس طرح تم بھی مجھے دشمنوں سے بچاؤ۔ میں تم سے رشتہ داری کی محبت اور مودت چاہتا ہوں، تمہارا مال، غلام، لونڈیاں، سونا، چاندی، دولت، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں چاہتا، مودت پھر قربت یہ مجھے چاہیے۔ اور موجم کبیر میں بھی ہے، موجم کبیر میں ہی ہے کہ حضور سے پوچھا گیا حضور اس آیت شریف کا معنی کیا ہے، ہم کس سے محبت رکھیں، کس کی محبت کا ہمیں حکم دیا گیا؟ تو آپ نے فرمایا حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے محبت رکھو۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے قربت رکھو،
مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ سرکار نے فرمایا میں نے تمہیں تبلیغ کر دی، کچھ اجرت نہیں چاہیے تم سے، ہاں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ سے محبت رکھو اور اس کی اطاعت کر کے اس کی قربت چاہو، اس سے نزدیک ہو جاؤ۔ معزز سامعین، الحمدللہ علی احسانہ، ہم خوش نصیب ہیں کہ حضور کے ہر قریبی سے محبت رکھتے ہیں اور محبت بھی صحیح رکھتے ہیں۔ الحمدللہ جہاں ہمیں آل بیت کی محبت کا دعویٰ ہے وہاں ہمیں صحابہ کرام کی محبت کا بھی دعویٰ ہے، اور یہ صرف دعویٰ نہیں بلکہ الحمدللہ ہم مکمل طور پر اس دعوے میں صادق بھی ہیں۔ جو عزت صحابہ کی بنتی ہے وہ بھی کرتے ہیں، اور جو عزت اہل بیت کی ہے الحمدللہ وہ بھی ہمارے دامن میں موجود ہے۔ کتنی ایسے بد نصیب ہیں کہ جنہیں دونوں محبتیں حاصل نہیں، کسی کو ایک حاصل ہے کسی کو ایک بھی حاصل نہیں۔ الحمدللہ ہم دونوں سے یکساں محبت کرتے ہیں۔ معزز سامعین، ایک اور مقام پر رب تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی درود بھیجو ان پر، وسلموا، اور سلام بھی بھیجو تسلیما، خوب سلام بھیجنا۔ اب اس آیہ مبارکہ سے شان آل بیت یوں ثابت ہے کہ علماء نے فرمایا درود شریف اور سلام کا بھیجنا یہ صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے کہ آپ پر سلام بھیجو۔ لفظ ارشاد فرمایا علی نبی، نبی پر، اور پھر فرمایا علیہ، فقط ان پر، یعنی اسی نبی پر۔ لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آل بیت کو یہ شرف دیا کہ انہیں بھی الصلوۃ والسلام کے حکم میں شامل فرما دیا۔ ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم آل بیت پر درود شریف نہ پڑھ لیں۔ نماز جنازہ میں، عام اوقات میں، پنجگانہ نماز میں نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل اور اولاد پر ضرور درود پڑھا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر رب تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں البتہ ضرور بخشنے والا ہوں، بہت بخشنے والا ہوں۔ کس کو؟ لمن تابا، جس نے توبہ کر لی، کس سے؟ کفر سے، وآمن، اور ایمان لے آیا، پھر کیا کیا؟ وعمل صالحا، نیک اعمال کیے، ثم اهتدى، پھر وہ ہدایت پر رہا۔ سوائق محرکہ یا السوائق المحرکہ دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ اس میں حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان دونوں حضرات سے یہ روایت منقول ہے، درج ہے وہاں۔ فرمایا کہ اب ہدایت آل بیت کی محبت پر موقوف ہے، جسے آل بیت کی محبت حاصل ہے وہ ہدایت پر ہے اور وہ ہدایت پر رہے گا۔ جس کا دامن اہل بیت کی محبت سے خالی ہے وہ ثم اهتدى والا نہیں ہے، وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے کہ جن کی محبت، جن کی مودت، جن سے پیار کرنا، جن کو چاہنا، یہ ہدایت پر رہنے کا، ہدایت پر ہونے کا رب نے ذریعہ مقرر کر دیا۔ کیا شان ہے ان کی۔ ایک اور مقام پر رب تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو، جمیعا، اکٹھے ہو کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ فرقہ نہ ہونا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے، آپ نے فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑنے والا ہوں، اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے۔ پھر تھوڑی سی اور گفتگو فرمانے کے بعد سرکار نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میری اہل بیت۔ تو حبل کی تشریح اور تفسیر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعین فرما دی۔
کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے اور اللہ کی رسی سے مراد نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل بیت ہے۔ تو ان دونوں کو تم مضبوطی سے پکڑ لو، تب تم کامیاب ہوگے۔ یہاں یہ باریک بات یاد رہنی چاہیے کہ اعتصام مضبوطی سے پکڑنے کو کہا جاتا ہے، حبل موٹی مضبوط رسی کو کہا جاتا ہے، اور جمیعاً یہ حال ہے یا فاعل کا یا مفعول کا۔ مراد یہ ہے کہ تم سارے جمع ہو کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو، یا یہ کہ تم سارے جمع ہو کر اللہ کی پوری رسی کو پکڑ لو۔ اور وہ پوری رسی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی کی فیملی یعنی آل بیت۔ مراد یہ ہے کہ اس کے ایک دھاگے، ایک ڈورے، ایک رگ و ریشی کو نہ پکڑنا، بلکہ اس جمی رسی کو پکڑنا، اور وہ جمی رسی الحمدللہ اہل سنت و جماعت نے پکڑی کہ قرآن بھی ان کے ساتھ ہے اور آل بیت کی محبت کا بھی ہم دم بھرتے ہیں۔ حکیم علامہ مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقدس سر العزیز اس آیہ مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، کنویں میں صاف شفاف پانی بھی ہوتا ہے، کیچڑ اور ریت وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ کنویں میں صاف شفاف پانی کی غرض سے ڈول ڈالا جاتا ہے، اس طرح کہ اس میں رسی باندھی جاتی ہے، اس طرح کہ اس کا ایک کنارہ ڈول کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے، دوسرا کنارہ مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر یہ رسی ٹوٹ جائے یا مالک چھوڑ دے یا ڈول سے کھل جائے تو یقیناً ڈول پانی لانے کے بجائے خود کنویں میں رہ جائے گا اور کیچڑ میں پھنس جائے گا۔ دنیا بھی ایک کنواں ہے جس میں ایمان، اعمال اور تقوی کا شفاف پانی بھی ہے، کفر، فسق، سرکشی، طغیان کے کیچڑ بھی ہیں۔ ہم لوگ یہاں اعمال کا پانی حاصل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، کیونکہ دنیا دار العمل ہے۔ تو اب ضرورت تھی کہ ہم لوگوں کے ہاتھ میں کوئی ایسی مضبوط رسی ہو جس کا ایک کنارہ مخلوق کی طرف ہو، دوسرا کنارہ خالق کی طرف، اور رسی ایسی پختہ ہو کہ تمام جہان اسے پکڑے لیکن نہ وہ ٹوٹے نہ وہ کھولے۔ اس مضبوط رسی کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ایک رخ مخلوق کی طرف ہے، دوسرا رخ خالق کی طرف ہے۔ ہمارا ہاتھ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ہے، اور نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ اللہ تعالی کے دست قدرت میں ہے۔ جو دنیا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رہا تو وہ یہاں سے ایمان اور تقوی، معرفت اور پہچان اور یقین کا پانی لے کر جائے گا، اور جو ان سے الگ رہا وہ یہیں بے ایمانی، کفر و فسق و فجور کے دلدل میں پھنسا رہے گا، دسا رہے گا۔ اس لیے فرمایا، اے انسانوں، اللہ کی اس رسی کو مضبوط پکڑو، اس مضبوط رسی کو مضبوط پکڑو، رسی کھلے گی نہیں، ہم چھوڑیں گے نہیں، اس سے پکڑنے میں تم اپنی فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان کے دامن سے وابستہ رکھے، اس طرح کہ کبھی بھی وہ رسی ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ اللہ اکبر۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل بیت کی کیا شانیں ہیں۔ ایک اور مقام پر رب تعالیٰ فرماتا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ یہودی لوگ یہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل ہیں ہم، حکومت، خلافت، نبوت، یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ خاص ہے، ہم نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں مانتے، نہ آپ کی برادری والے دیگر آل عرب کو مانتے ہیں، ان کو بھی نہیں مانتے اور ان کی بھی نہیں مانتے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب، یہ کیسے لوگ ہیں؟ ام یحسدون الناس، کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، علی ما آتاہم اللہ، اس پر جو اللہ نے انہیں دیا، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ مراد یہ ہے کہ خلافت، نبوت، امامت یہ اللہ کا فضل ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص کر دیا گیا۔ یہ کون ہوتے ہیں اس پر حسد کرنے والے؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ خاندان نبوت میں سے ہونا یہ بہت بڑی نعمت اور فضل خداوندی ہے۔ فرمایا من فضلہ، اللہ کے فضل سے جو اللہ نے انہیں دیا اس سے وہ حسد کرتے ہیں۔ تو آل رسول خاندان نبوت سے دو طرح سے منسلک ہیں، یہ خاندان ابراہیمی بھی ہیں اور خاندان مصطفی بھی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت قریش کے ساتھ، میرے اپنے قبیلے کے ساتھ مختص ہے، اور آپ نے فرمایا الخلافۃ فی القریش،
صحیح محرکہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نیز علماء تصوف نے فرمایا کہ روحانی منصب میں قطبیت کا منصب ہمیشہ سادات کے ساتھ مختص ہے، حتیٰ کہ آخری قطب، آخری خلیفہ رسول حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی سیدی ہوں گے، اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے اس فیملی کے، اس بہترین خاندان کے، اہل بیت اطہار کے۔ اور آخری آیہ مبارکہ سورہ صافات میں ہے، کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی طرف ہانکے گا، ہانکنے کا حکم فرمائے گا، ان کو بھی اور ان کی بیویوں کو بھی، اور جن بتوں کو وہ پوجتے تھے ان بتوں کو بھی فرمائے گا جہنم میں گرا دو ان کو۔ لیکن جہنم میں گرانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا ان کو ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے چار فرمایا اخشروا الذین ظلموا، جمع کر کے ہاں کر لے جاؤ ظلم کرنے والوں کو ظلم کرنے والوں کو، ظالموں کو، وازواجهم، اور ان کی بیویوں کو بھی، ان کے جوڑوں کو بھی، وما كانوا يعبدون، اور جن کی وہ پوجا کرتے رہے تھے ان کو بھی لے جاؤ اور جہنم میں گرا دو۔ لیکن وقفوہم، پہلے روکو انہیں، وقفہ دو، ٹھہراؤ انہیں، انہم مسئولون، ان سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، دریافت کیا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ اس سوال کے جواب میں علماء نے دو تحقیقات بیان کی۔ اول یہ کہ ان سے پوچھا جائے گا جن بتوں سے تم خوش تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، جن کی وجہ سے تم رسولوں سے جھگڑے کرتے تھے اور ان کا انکار کرتے تھے، ان کی نہیں مانتے تھے، آج ان بتوں کو کہو نا کہ تم اس عذاب سے بچائیں جو تمہارا راہ دیکھ رہا ہے، تمہیں اپنے اندر اپنی آغوش میں لینے کے لیے بےتاب ہے، اس عذاب سے بچاؤ، اپنے آپ کو ان بتوں کی مدد سے بچاؤ نا۔ کیوں نہیں بچاتے ہو؟ کیوں جہنم کی طرف ہانکے جا رہے ہو؟ اور دوسرے یہ کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت سوائے کہ محرقہ اور دلمشی میں موجود ہے کہ انہیں روکا جائے گا اور پوچھا جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور باقی حضرات آل بیت کے بارے میں کہ ان سے محبت تھی تو کیسی محبت تھی، شرعی تھی یا غیر شرعی تھی؟ اس کا جواب دو۔ آل بیت میں سارے حضرات شامل ہیں، خواہ وہ ازواج مطہرات ہوں یا آل کسا ہوں، سارے کے سارے شامل۔ تو ہر ایک کی محبت کے متعلق پوچھا جائے گا، محبت تھی یا نہیں تھی؟ محبت تھی تو کیسی تھی؟ شرعی تھی یا غیر شرعی تھی؟ جائز تھی یا ناجائز تھی؟ قرآن کے تابع ہو کر تھی یا قرآن کے مخالف ہو کر تھی؟ مسئولون، انہیں ضرور پوچھا جائے گا، ضرور ان سے سوال کیا جائے گا، ضرور ان سے دریافت کیا جائے گا، لہذا ان کو ٹھہرایا جائے۔ جب وہ جواب نہیں دے سکیں گے تو ان کو جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ محبت دو طرح کی ہے، جائز اور ناجائز، یا یوں سمجھیے مقبول اور مردود۔ مقبول محبت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہو، جیسے ہم بھی موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو چاہتے ہیں، عزیر علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں، اور عیسائی اور یہودی بھی کرتے ہیں، لیکن شرعی، معیاری، بہترین، سچی، پکی رب کی تعلیمات کے موافق محبت وہ الحمدللہ مسلمانوں کو حاصل ہے۔ باقی کو خدا کا بیٹا مان کر یا شریک مان کر ان سے محبت کرتا ہے تو وہ محبت ہونے کے باوجود وہ لوگ جہنمی ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آل بیت کی محبت ہمیشہ ہمارے شامل حال فرمائے رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ آیا نہ ہوگا اس طرح، آیا نہ ہوگا اس طرح، حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ